ایک بہت بڑا حادثہ اور سانحہ گزشتہ کل روح پذیر ہوا۔ یہ جو درس قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے یہ میرے جس محسن اور مشفق استاد و مربی کا فیض ہے، بہت افسوس کے ساتھ یہ خبر دینی پڑ رہی ہے کہ اب وہ دنیا میں نہیں ہے۔ یہ جو دو چار لفظ بولنے کے ہم قابل ہوئے، یہ انہی کا فیض تھا۔ استاد محترم، والد مشفق کے درجے میں جو تھے میرے لیے، حضرت مولانا رشید احمد صاحب 5 بایا سیلوڑی، نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مضجعہ وجعل الجنۃ مثواہ، جن کے پاس ہم نے جامعہ ڈابیل میں ترجمہ قرآن خصوصاً بڑی دلچسپی کے ساتھ حضرت نے پڑھایا، اور ہم نے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اور توجہ کے ساتھ پڑھا۔ حضرت نے بلاغت کی کتاب بھی ہمیں پڑھائی، اور تفسیر جلالین بھی ایک حصہ حضرت کے پاس پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی، اور اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً حضرت کے گھر پر حاضری ہوتی رہتی تھی۔ مختلف مجالس میں حضرت والا تفسیری نکات بھی بیان فرماتے رہتے تھے۔ انہی کا یہ فیض ہے کہ ہم دو چار لفظ بولنے کے قابل ہوئے، ترجمہ قرآن انہی سے سیکھا، قرآن مجید کی تفسیر کس طرح کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو خصوصی انہماک اس میں عطا فرمایا تھا۔ وہ تو ہمارے درمیان نہیں رہے، مناسب معلوم ہوا کہ حضرت کی کچھ اوصاف اور خوبیاں اس نیت سے بیان کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی اس طرح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کی شخصیت کو بہت نکھارا تھا۔ بچپن سے حالات الحمدللہ حضرت ہی سے سننے کی توفیق ملی۔ بڑے غریب گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن والد گرامی بہت بڑے عالم تھے، جید الاستعداد تھے، قاسمی تھے۔ انہوں نے نام بھی بہت مناسب رکھا تھا۔ حضرت نے اپنے نام کے معنی سے بڑا حصہ پایا تھا۔ رشید احمد آپ کا نام تھا۔ رشد یعنی سمجھداری، سمجھ بوجھ اللہ تبارک و تعالی نے بے انتہا عطا فرمائی تھی۔ لوگ جو 15-20 سال کے بعد سمجھتے ہیں، حضرت اس سے پہلے سمجھ لیتے تھے۔ اس طرح کے بہت سے واقعات بھی ہمارے سامنے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس نام کا بھی بڑا حصہ عطا فرمایا۔ بڑی مشکل سے، جافشانی سے حضرت نے علم حاصل کیا ماٹلی والا بھروچ مدرسے میں، اور اس کے بعد پھر دیوبندی تشریف لے گئے، اور وہاں سے بڑا علم حاصل کر کے پھر تشریف لائے ماٹلی والا میں، بہت سالوں تک تدریس کی۔ پھر جامعہ ڈابیل میں تشریف لائے، یہاں تقریباً 22 سال آپ نے درس دیا۔ عجیب شخصیت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر و باطن کو بڑا سنوارا تھا۔ ایسی صفائی ستھرائی، ایسا سلیقہ کہ ایک عالم کی شان کے مناسب جو ہوتا ہے، وہ ان کو دیکھنے سے پتہ چلتا تھا کہ عالم کیسا ہوتا ہے، استاد کیسے ہوتے ہیں، وہ ان کو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایسی نفاست، ایسی صفائی اور ستھرائی، ایسے سفید کپڑے، اور اس طریقے کا حلیہ اور ہر چیز کی صفائی جو شریعت کی روشنی میں پورے طور پر حضرت اس پر پورے اترتے تھے۔ کبھی کسی نے ان کو اس کے خلاف نہیں دیکھا۔ بڑی سنجیدگی، وقار، متانت حضرت کی طبیعت میں تھی، اور ہر چیز کی تعلیم اور علماء اپنے طلباء کو، شاگردوں کو دیا کرتے تھے۔ درس کی عجیب شان تھی۔ ترجمہ قرآن خصوصاً جب ہم حضرت کے پاس پڑھتے تھے درجہ عربی چہارم میں، شروع کے یعنی سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ یوسف تک کا حصہ حضرت سے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ بڑی دلچسپی کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن کا ایسا درس دیتے کہ وہ گھول کر پلا دیتے۔ حضرت کی زبان بہت زیادہ کلام کرنے کی عادی نہیں تھی، لیکن ترجمہ قرآن میں حضرت بہت خوب تفصیل سے بیان کرتے تھے، اور وہ بھی ادھر ادھر کی قصے کہانیاں نہیں، بلکہ قرآن مجید جو بیان کرنا چاہتا ہے اسی کو تھوڑا تفصیل سے آسان انداز میں۔ حضرت کے درس کی خصوصیت یہ تھی کہ پہلے طالب علم سے لے کر آخری طالب علم تک سب کے سب سمجھ جاتے، جو بھی توجہ دیتا وہ حضرت کے سبق کو سمجھ لے۔ مثالیں تو ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس پر ملکہ دیا تھا، مشکل سے مشکل بحث ایسی مثالوں سے سمجھاتے تھے کہ ہر انسان کو سمجھ میں آ جاتی اور اوقاف النفس ہوتی۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، خیر ابھی اس کا وقت نہیں ہے۔ درس قرآن میں بہت سی مثالیں جو یہ عاجز ذکر کرتا ہے وہ حضرت ہی کی بیان فرمودہ ہوا کرتی تھی۔ پھر دوسری ایک خصوصیت یہ تھی کہ سبق میں
یوں محسوس ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتر رہی ہے۔ تقریباً روزانہ ہی اس طرح کی کیفیت قلب پر پیش آتی تھی کہ ترجمہ قرآن پڑھتے ہوئے دل پر رقت طاری ہو جاتی، کبھی کبھی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے، کبھی بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ اس طرح مضمون کو بیان کرنے کا حضرت کا انداز تھا۔ اور اس کی ایک وجہ، ایک مرتبہ اس عاجز نے پوچھا کہ حضرت آپ کے سبق میں جو بات ہوتی ہے عام طور پر دوسرے سبق میں ہمارے دلوں کی کیفیت ایسی نہیں رہتی ہے، کیا وجہ ہے؟ پہلے تو حضرت نے تواضعاً کچھ نہیں فرمایا، پھر بہت اصرار کرنے پر فرمایا کہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ میرا رجوع اللہ کی طرف مسلسل رہتا ہے۔ حالانکہ اتنے سالوں سے تفسیر و ترجمہ پڑھاتے تھے، حضرت نے عجیب بات بیان فرمائی کہ جب میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں، پہلے تو 2 رکعت پڑھتا ہوں، نکلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری مدد فرمائے، اور پھر جب میں گھر سے نکلتا ہوں وہاں سے لے کر درسگاہ میں پہنچنے تک برابر لا حول ولا قوت الا باللہ اور استغفار کرتا رہتا ہوں، ڈرتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں میں کچھ بول سکوں گا کہ نہیں، اتنی عظیم کتاب ہے، میں کیسے بیان کروں گا۔ اور فرماتے تھے اتنا کرنے کے بعد، حالانکہ مطالعہ انتہائی اتنے سالوں سے قرآن مجید پڑھاتے تھے، لیکن پھر بھی ایک ایک سبق کے لیے کئی کئی گھنٹے مطالعہ کرتے تھے، 2 3 مرتبہ مطالعہ کرتے تھے، رات کو کرتے تھے الگ، صبح میں کرتے تھے الگ، اور پھر سبق میں آنے سے پہلے پھر ایک مرتبہ دیکھتے تھے اور پھر تشریف لاتے تھے۔ اور پھر بھی فرمایا کہ جب میں درسگاہ میں قدم رکھتا ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے میں کانپ جاتا ہوں کہ میرا کیا ہوگا، اور پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے پھر سبق پڑھاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جب اتنا رجوع اللہ کی طرف ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عجیب رحمت کا سما بن جاتا تھا، یوں لگتا تھا ہمیں کہ ہم علوم دینیہ پڑھ رہے ہیں، اور دل میں وہ باتیں اتر رہی بلا مبالغہ۔ بہت سے اسباق ایسے ہیں، بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ اتنے سال تقریباً ہو گئے 15 سال یہ سبق ترجمہ قرآن کا پڑھنے کے، لیکن آج بھی ان آیتوں سے تلاوت میں یا درس میں گزر ہوتا ہے تو پورا منظر، پوری کیفیت، حضرت کا بولنے کا انداز اور دل کی کیفیت، ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہے، اور وہ ترجمہ بھی جوں کا توں الحمدللہ یاد رہتا ہے، حضرت کے الفاظ کان میں ٹکراتے ہیں۔ یہ ایک انہی کا فیض تھا اور انہی کا اثر تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں حضرت بہت حساس تھے۔ فرماتے تھے ترجمہ کوئی اتنا آسان کام نہیں کہ جو آدمی جو چاہے ترجمہ کر ڈالے۔ قرآن مجید کے ترجمے بڑی احتیاط کرتے تھے، اتنے سالوں سے پڑھانے کے بعد بھی جب کبھی کوئی ترجمہ پوچھتا تو فوراً جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ فرماتے تھے میں بعد میں فون کرتا ہوں، پھر دوبارہ ایک مرتبہ دیکھتے اور پھر آگے پیچھے کی باتوں کو دیکھ کر لغات کی طرف رجوع کر کے پھر ترجمہ کرتے تھے، اور کہتے تھے نہیں، ترجمے کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط چاہیے، اللہ کے کلام کی ترجمانی ہے، جیسے ویسے نہیں کی جا سکتی ہے۔ بہرحال حضرت کے ساتھ خصوصی تعلق بھی رہا، گھر پہ بھی بار بار جانے کی سعادت ملی، بڑی شفقت فرماتے تھے، بڑی محبت فرماتے تھے۔ حضرت کے یہاں جانے کے بعد کبھی جب بھی جاتے حضرت فرماتے چائے پیو گے، شربت پیئیں گے، ہم کہتے ہیں حضرت ظاہری نہیں باطنی ضیافت کر دیجیے، تو پھر قرآن کے نکات بیان کرنا شروع ہو جاتے، گھنٹوں تک مجلس چلتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب کوئی ایسی شخصیت ہمارے سامنے نہیں ہے جس کے پاس جا کر ہم اپنی قرآنی سوالات کو پیش کر سکیں گے، قرآنی میں جو چیزیں ہماری ناقص سمجھ میں نہ آئے ان کے سامنے جا کر پیش کر سکیں۔ ایسی ایسی نصیحتیں فرماتے تھے، زندگی سے متعلق بھی، معاشرت سے متعلق بھی، والدین سے متعلق بھی۔ طلباء جب گھر جاتے، سبق میں صرف سبق ہوتا تھا جب حضرت کے گھر جانے کی سعادت ملتی، اور الحمدللہ تمام ہی طلباء، ہزاروں نہیں ہزاروں طلباء کے وہ دل کے محبوب ہیں۔ سب کے دل میں ایسی عقیدت ہے کہ اتنے دن ایک دن پورا گزر چکا ہے لیکن ابھی تک دلوں سے وہ کیفیت جاتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب محبوبیت اور مقبولیت دی تھی، خود غرضی بالکل نہیں تھی، کسی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، کسی سے کوئی امید نہیں تھی، اپنے شاگردوں سے بھی اخلاص کے ساتھ حضرت سب کو نصیحت فرماتے تھے، اور جس کے لیے جو مناسب ہوتا اس طرح کی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرماتے تھے، بڑے مدلل انداز میں بیان فرماتے تھے۔ اللہ نے وہ سمجھ عطا فرمائی تھی۔ بہرحال استاد محترم اب دنیا میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، آپ کے درجات کو بے انتہا بلند فرمائے، آپ کی روح کو اعلیٰ علیین میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جگہ عطا فرمائے۔ تصور میں یہ خیال آتا ہے کہ جب قبر میں آپ کو رکھا گیا ہوگا، قرآن ان کی چاروں طرف ہوگا، اس لیے کہ پوری زندگی قرآن کے ساتھ گزاری۔ ایک خاص بات
ذکر کروں کہ حضرت کی سب سے زیادہ توجہ اپنے طلباء کے لیے اور دوسروں کے لیے بھی یہی ہوا کرتی تھی کہ قرآن فہمی پر، قرآن سمجھنے پر زیادہ سے زیادہ توجہ دی جائے۔ فارغ ہونے والے طلباء یا آخری درجوں کے طلباء یا فارغ شدہ فضلاء جب حضور حضرت کی خدمت میں آتے تھے تو حضرت یہ بات ضرور تاکیداً فرماتے تھے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا معمول بناؤ۔ اس لیے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ فارغ ہونے کے بعد اہل علم بھی دوسرے مشاغل میں لگ جاتے ہیں یا امامت اور مکتب کی ذمہ داری آ جاتی ہے تو قرآن مجید کو سمجھنے کی طرف سے غفلت ہو جاتی ہے۔ حضرت اس پر بڑے درد و غم کا اظہار فرماتے تھے کہ اتنے سال قرآن مجید پڑھنے کے لیے نکالے اور پھر قرآن کو بالکل چھوڑ دے۔ حضرت فرماتے کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس دن میں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ نہ پڑھتا ہوں۔ تلاوت تو میں اتنی زیادہ نہیں کر سکتا لیکن سمجھنے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ تلاوت بھی کرتے تھے اور اس کے ساتھ سمجھنے کا، سمجھانے کا معمول تو زندگی بھر تھا ہی۔ تو یہ قرآن مجید کے ساتھ اتنا گہرا ربط اور اتنی غیرت تھی قرآن کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ قرآن ان کی ہر طرف ہو، قرآن کی نورانیت ان کی قبر کو انتہائی منور کرے گی۔ قرآن کی جتنی آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اتنے ہی درجات جنت میں بلند فرمائے اور ہمیں بھی قرآن فہمی کا شوق اور ذوق عطا فرمائے، قرآن فہمی کا سلیقہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ قرآن پڑھنے والا، پڑھانے والا، سمجھنے والا، سمجھانے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے۔ ان کی زندگی کا یہ عملی طور پر سب سے بڑا سبق یہی تھا کہ قرآن سے کبھی انہوں نے غفلت نہیں برتی۔ کیسا ہی حال، یہاں تک کہ سخت بیمار ہوتے، ایسی حالت میں بھی قرآن مجید کا مطالعہ نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ مطالعے کے وہ ایسے عاشق تھے کہ اتنی عمر میں بھی 61 سال کی عمر پائی، اس عمر میں بھی حضرت رات کو 1:30-2 بجے تک، بہت سی مرتبہ کبھی رات کو اس جگہ سے جانا ہوتا، حضرت کے گھر کے کمرے جس میں مطالعہ کرتے تھے لبے سڑک ہی مکان تھا، مطالعے کے کمرے میں لائٹ روشن ہوتی تھی۔ کبھی پوچھتے حضرت فرماتے ہاں کل کا سبق ذرا مشکل تھا، مجھے سمجھتے سمجھتے بہت دیر ہو گئی۔ حالانکہ ہم جیسے ادنا شاگرد حضرت سے پڑھنے والے وہ جلدی سمجھتے، لیکن حضرت کا مزاج ایسا تحقیقی تھا کہ اس کی بہت گہرائی میں جاتے تھے اور بہت آسان بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس لیے دیر لگتی، ورنہ حضرت اتنے سال سے تدریس کے مشغلے میں لگے ہوئے تھے، سمجھنا سمجھانا کوئی مشکل بات نہیں تھی سرسری طور پر ہو تو، لیکن حضرت کا یہ مزاج تھا کہ نہیں، جب تک پوری تحقیق نہ ہو جائے، پورا شرح صدر نہ ہو جائے، وہاں تک سبق نہیں پڑھایا کرتے تھے۔ بہرحال یہ ان کی زندگی کا عملی درد تھا اور گھنٹوں تک حضرت مطالعہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اس عاجز کو دکھایا کہ ہاتھ کا جو کوہنی والا حصہ ہے وہ دوسرے حصے کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ سیاہ ہو گیا تھا، تو فرمانے لگے کہ مرتبہ میری بہن نے یہ حصہ دیکھ لیا تو کہا بھائی آپ کو یہ کیا ہوا؟ تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ کیا ہوا، تو کہا اصل پھر گھر میں سے، حضرت کے گھر میں سے یہ بات بتائی کہ اصل بات یہ کہ مطالعے کے لیے بیٹھتے ہیں تو طریقہ یہ تھا کہ اپنے ہاتھوں کے اس سہارے کے اوپر حضرت کونیوں پر سہارا لے کر گھنٹوں تک کتاب میں غور سے دیکھتے رہتے تھے، پڑھتے رہتے تھے، تو یہ حصہ چونکہ کثرت سے زمین پر لگا رہتا تھا اس کی وجہ سے یہ حصہ سیاہ ہو گیا۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کو محنت و جفاکشی عطا فرمائی تھی، قرآن کے لیے اپنے آپ کو گلانا پگھلانا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ استاد کسے کہتے ہیں وہ اگر دیکھنا ہو تو حضرت کی زندگی اس کا ظاہری نمونہ تھی۔ یہ لگتا تھا کہ یہ استاد، ایسی عجیب شان اللہ نے عطا فرمائی تھی، دنیا سے بالکل بے رغبت اور زاہدانہ زندگی، مال و دولت کی کوئی لالچ نہیں، پوری زندگی اسی طرح سادگی میں اور گزر بسر کرتے ہوئے زندگی گزارتے رہے، کبھی مال و دولت کی حرص و ہوس نہ کی، کبھی بھی کسی سے کوئی ایسی توقع نہ رکھی، حق گوئی یہ ان کا خاص وصف تھا، جو بھی کوئی آدمی آتا حق بات اس کے سامنے اچھے انداز میں پیش کر دیا کرتے تھے اور قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ پیش کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے فیض کو جاری و ساری فرمائے۔ بے شمار طلباء حضرت کے دنیا کے چپے چپے میں خدمات انجام دے رہے ہیں، ان سب طلباء کو، ان کی کتابوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ جلالین شریف پر بہت بڑا کام کیا اور اس میں سالوں سے جو بہت سی غلطیاں چلی آ رہی تھی، حضرت نے اس کی تصحیح فرمائی، بڑی عرق ریزی فرمائی اور کتاب کی طباعت کا انتظام کیا۔ ابھی آخری دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایک اور کام دیا، شرح و معانی الآثار، جس کو صحابی شریف کہتے ہیں، حدیث کی کتاب ہے جو آخری درجے میں پڑھائی جاتی ہے۔ حضرت نے چند سال تک اس کی تدریس کی۔ حضرت کا خاصہ یہ تھا کہ جو کتاب آپ کے لیے پڑھانے میں آتی اس کی تصحیح کا، اس پر شرح لکھنے کا یا حاشیے وغیرہ کا انتظام فرماتے تھے۔ چنانچہ یہ کتاب بھی طبع ہو کر ابھی چند دن پہلے ہی آئی ہے۔ حضرت اس پر بڑے خوش تھے،
तहावी की किताब उत-तहारत हज़रत की तहकीक और हाशिये के साथ छप कर आ चुकी है। शरह अक़ाइद अभी चंद साल पहले दी गई, हज़रत ने बड़ी मेहनत से पढ़ाई और फिर उसकी कोई ऐसी शरह हज़रत की नज़र में उर्दू में नहीं थी, तो हज़रत ने इसका तर्जमा भी बहुत बेहतरीन किया। तर्जमे पर अजीब उबूर था, तर्जमा भी बहुत बेहतरीन किया और उसके बाद फिर उसकी शरह का काम भी शुरू किया हुआ था। अभी लॉकडाउन के ज़माने में भी यही काम चल रहा था। कई मरतबा फ़ोन पर भी गुफ्तगू का मौका मिला और बिलमुशाफ़ा भी मुलाकात हुई। हज़रत ने कुछ सफ़हात भी इरसाल फरमाए कि एक मरतबा ज़रा देखो ये कैसे हैं, और सुना है कि मुसवदा तैयार हुआ। अल्लाह इसको आफियत के साथ ज़ेर तबा ले आए और ज़ेवर तबा से आरास्ता करके तलबा के लिए ज़ख़ीरा फ़हम बनाए और हज़रत के लिए ज़ख़ीरा आखिरत बनाए। बड़ी अजीब अल्लाह ताला ने उनको सलाहियतें दी थी, तर्जुमे का अजीब ज़ौक़ था। अल्लाह तबारक व तआला से अब हम दुआ ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। मैं अपने तमाम मुताल्लिक़ीन से ये दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत के लिए खुसूसी दुआए मग़फ़िरत फरमाए, आला दर्जात की दुआ फरमाए और इसारे सवाब का अपने इस्तिताअत के मुताबिक ज़रूर एहतमाम फरमाए। अल्लाह ताला मुझे भी तौफ़ीक़ अता फरमाए, आप तमाम को भी तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।